میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کی اندرونی کیفیت اس وقت نیوز ٹیلی ویژن کے تقریباً ہر شو میں بڑے بڑے اخبارات کے مضامین میں اداریوں میں اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون اس وقت کڑی آزمائش کا سامنا ہے اور اس کی سیاسی ساکھ یقیناً اس پہ زک پڑ رہی ہے۔ وجہ ہے نون لیگ کے بانی نواز شریف اور نون لیگ کے صدر شہباز شریف کے متضاد اور متصادم بیانیے نے پارٹی کو منقسم کر دیا ہے۔ نون لیگ اپنی سیاسی تاریخ کبھی بھی اتنی منتشر دیکھنے میں نہیں آئی تھی جتنی آج نظر آتی ہے۔ نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ مبینہ نمائشی اور غیر فعال حیثیت کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کی سخت ناراضگی اور بیزاری کی خبریں عام طور پہ سامنے آ رہی ہیں، اور اب یہ خبر بھی بہت زور سے سامنے آئی ہے کہ اگر ان کو غیر فعال ہی رہنا ہے یا وہ اس طرح سے متحرک نہیں ہو سکتے یا اپنے سوچ کو پارٹی پہ نہیں سمجھ سکتے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی صدارت سے استعفیٰ دے دیں۔ یہ خبریں چھپی ہیں، شہباز شریف صاحب نے اس کی تردید نہیں کی ہے۔ یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ جیسے کہ ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے حالیہ آزاد کشمیر انتخابات اور سیالکوٹ ضمنی الیکشن سے اپنے آپ کو بالکل قطع تعلق رکھا، کسی انتخابی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق، رانا تنویر، راجہ ظفر اللہ سمیت مسلم لیگ نون کے دوسرے اعتدال پسند رہنما بھی اس وقت خاموشی ہیں اور تقریباً انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے جناب نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر نے ایک انٹرویو میں مانا ہے اور بالکل اعتراف کیا ہے کہ دو بیانیاں ہونے کی وجہ سے مسلم لیگ رہنماؤں میں کنفیوژن ہے۔ محمد زبیر یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ اگر حمزہ شہباز انتخابی مہم میں متحرک ہوتے تو الیکشن نتائج مختلف ہوتے۔ دو بیانیے کے حوالے سے ظاہر ہے کنفیوژن آپ کہہ لیں یا ایک صحیح نیریٹو لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتا۔ اس ماحول میں ایک نیچرل چیز ہے کہ لوگوں میں اختلاف رائے ہوگا ود ان دا پارٹی کہ ہم کیا لے کے چلیں۔ جب ہم کہتے ہیں مزاحمت یا مفاہمت، وہ اس میں بڑی تھن لائن ہے۔ حمزہ شہباز از کریڈیٹڈ کہ جی وہ پنجاب کی سیاست اور کانسٹیٹیوئنسی پالیٹکس اور یہ جو انتخابات ہیں اس کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ پچھلے 20 سال کا ان کا تجربہ ہے اور ان کا نہ ہونا اس طرح سے بالکل ایک افیکٹ تو کرے گا۔ حمزہ شہباز کا تجربہ اس طرح سے جو کانسٹیٹیوئنسی پالیٹکس کو رن کرنے کا بہت زیادہ ہے، اور یہ بات یہ نہیں ہے کہ یا مریم ہوتی یا حمزہ ہوتے، کمپلیمنٹ ایک دوسرے کو کرتے تو ہو سکتا ہے نتائج ڈفرینٹ ہوتے۔ مسلم لیگ نون بھی اور عام طور پہ سیاسی جو اینالسٹ ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اب ذمہ داری ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کب جناب نواز شریف اسرٹ کرتے ہیں اور پارٹی کا قبلہ درست کرنے کی جو ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اس کو درست کرتے ہیں، ایک بیانیہ آگے آتا ہے یا نہیں، اور کب تک یہ کیفیت جاری رہتی ہے کہ جناب شہباز شریف برائے نام ہی نون لیگ کے صدر رہے ہیں، وہ باقاعدہ فعال نہیں ہو، یہ کب ہوگا، ان کو کب مکمل اختیارات ملیں گے، اور ایک بار پھر کیا اس بات کی گنجائش پیدا ہوگی کہ شہباز شریف صاحب کا جو مشہور مفاہمانہ بیانیہ ہے وہ پارٹی کی پالیسی بنتی ہے اور پوری پارٹی اس پہ لے کے آگے بڑھتی ہے نہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ممتاز سینئر رہنما ہیں، بہت ہی متحرک ترجمان ہیں، سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب۔ یہ ساری گفتگو آپ سن رہے ہیں روزانہ صبح شام ٹیلی ویژن پہ، آپ کے ابھی ساتھی محمد زبیر بھی اس کی تفصیل بیان کر رہے تھے۔ کیا کیفیت ہے آپ کے بقول اس وقت مسلم لیگ نون کی؟ کیا کوئی آپس میں تقسیم ہے؟ جی میرے خیال میں ویسے تو میں کبھی بھی زبیر صاحب کیونکہ میرے دوست بھی ہیں ان سے میرا اختلاف نہیں ہوتا، لیکن میرے خیال میں میرا نقطہ نظر ان سے قدرے مختلف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی ایک ہی منزل ہے، اور وہ منزل جس چیز کو آپ بیانیہ کہہ رہے ہیں یہ وہی منزل ہے، یعنی ہمیں یہاں پر ووٹ کی عزت کو بحال کرنا ہے۔ جو ہماری سیاسی تاریخ ہے جس میں الیکشنز ہائی جیک ہوتے ہیں، یہ تاریخ ختم کرنی ہے۔ ہمارے ہاں جس طرح آئین کو پامال کیا جاتا ہے، آئین کی بالادستی جو ہے ہمیں اس رٹ کو دوبارہ سے قائم کرنا ہے، یہی ہماری منزل ہے۔ جس چیز کو آپ بیانیے کا فرق کہہ رہے ہیں وہ بیانیے کا فرق نہیں ہے، وہ لائحہ عمل کا فرق ہے۔ یعنی ہمارے پاس دو مختلف سٹریٹجیز ہیں ہماری پارٹی کے اندر۔ بہت سے اراکین ہیں ایسے جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑا آہستہ آہستہ اس کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے، انکریمنٹلی بڑھنا چاہیے، اور ہم ایک ایک کر کے اپنے آپ کو مضبوط کرتے جائیں گے، اور کوئی بھی ایسی قوت جو غیر آئینی طریقہ کار سے ملک کو چلانا چاہتی ہے اس کو کمزور کرتے جائیں گے۔
ہماری پارٹی کے اندر ایک اور گروپ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہمیں اب کافی ہو گئی ہے، جس طرح 2018 کا الیکشن ہوا ہے جسے ہم سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتے ہیں، یا جس طرح ابھی آپ نے آزاد جموں کشمیر جہاں پہ میں خود موجود تھا، جیسے آپ نے لوگوں کو 5-5 ہزار کے نوٹ بانٹتے دیکھا یا سخت کلامی کرتے گالی گلوچ کرتے دیکھا، یا جس طرح قتل و غارت کا بازار پہلی مرتبہ گرم ہوا آزاد جموں کشمیر میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی کبھی بھی الیکشن کی تاریخ میں، یا جیسے ایک پارٹی کے پی ٹی آئی کی گاڑیوں کے اندر یعنی ان کے جو لوگ الیکشن لڑ رہے تھے اس میں عملہ بھی اور سامان بھی اتارا گیا، جس کی تصاویر یہ آپ نے بڑی تصویر کشی کی ہے، قتل و غارت کا بازار اور یہ سب کچھ. تو اس دوران پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب بالکل خاموش رہے، پنجاب کے صدر حمزہ شہباز بالکل خاموش رہے، موجود نہیں رہے، نہ دکھائی دیے نہ سنائی دیے. قتل و غارت کا بازار گرم تھا، الیکشن 5-5 ہزار نوٹوں کی برسات ہو رہی تھی. اس خاموشی کی وجہ کیا تھی؟ نہیں، خاموشی کی وجہ ان کی صحت تھی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا یہ جو اتنی ہمارے صحت خراب ہے میرپور کہ کے بالکل اندر گفتگو جو وغیرہ کرنے کے مسائل ہیں جی میں آپ دونوں کو کے. اچھا جی میں آپ کو بتاتا ہوں. جی ایک بات تو یہ تھی کہ شہباز صاحب نے تشریف لانا تھا، میرے خیال میں یہ ویسے تو ہم اس کو یعنی اس بات کو بڑھا سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس میں شرکت کرنی تھی، اور میرپور کا جو علاقہ ہے جہاں پہ ہمارے سب سے بڑے جلسے آخر میں ہونے تھے، شہباز صاحب نے آ کے اس کو لیڈ کرنا تھا، اور وہ اس وجہ سے وہاں نہیں آ سکے کشمیر میں بھی جو فارورڈ کہوٹا یا اس طرح کے جو علاقے ہیں، بیکاز آپ کو معلوم ہے ان کو ایک کرونک بیک کی تکلیف ہے، اسی تکلیف کی وجہ سے وہ یہاں پر تشریف نہیں لائے. اور یہ ذمہ داری جو ہے مریم نواز فارورڈ کہوٹا وہ نہیں آ سکے، بہت ناسازی طبع کی بنا پر شہباز صاحب بھی نہیں آئے، حمزہ صاحب بھی نہیں آئے. لیکن یہ جو قتل و غارت کا بازار وغیرہ گرم ہوا اور جس طریقے سے 5-5 ہزار نوٹوں کی برسات کر کے الیکشن کو چھینا گیا، اس موقع پہ صدر پاکستان مسلم لیگ نون کی خاموشی یہ ناقابل فہم رہی. ہاں، یہ آپ خاموشی والا بات کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میرے فوری طور پہ ذہن میں نہیں کوئی خاص ان کا بیان آ رہا کہ میں آپ کو بولوں نہیں آپ کیوں کامران خان صاحب ایسی بات کرتے ہیں، یہ دیکھیے 3 ایسے بیانات ہیں، وہ میں مان رہا ہوں. کوئی ٹویٹ بھی نہیں ہے، کوئی ٹویٹ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. جی یہ غیر معمولی بات ہے مصدق صاحب، اس کو آپ جتنا بھی انڈر پلے کریں یہ اتنی معمولی بات نہیں ہے جتنی آپ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. چلیے، آپ کے صدر کی بات ہو رہی ہے، اور اگر آپ اس کو قتل و غارت کا بازار گرم ہوا ہے جہاں پر، وہاں پہ آپ کا صدر خاموش رہا ہے. جی میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اگر تو میں آپ کی اس بات پہ معترض ہوں اور آپ کو بولوں کہ بالکل ایسی بات نہیں کر رہے، پھر تو ہماری آپ کی ڈیبیٹ ہوگی. اور میں اگر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہاں یہ کسی حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ ہماری طرف سے اس کے خلاف بیانات جو ہیں وہ نہیں آئی، یا میرے گمان میں فوری طور پہ نہیں آ رہے. خواہش تو میری یہی ہوتی ہے کہ جیسے جیسے آپ مجھ سے سوالات کریں میں ویسے ویسے اس کا جواب دوں. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ذمہ داری دی گئی تھی مریم نواز صاحبہ کو، یہ تو پارٹی کے پریزیڈنٹ نے دی تھی. اور آپ اس سے پہلے پوچھتے رہے ہیں بہت مرتبہ کہ مریم نواز صاحبہ کیوں آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو ہر مرتبہ آپ کو یہی کہا گیا، پارٹی کے ہر بندے نے یہی کہا کہ جب پریزیڈنٹ صاحب یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ کام مریم نواز کریں گی تو مریم نواز جا کے کریں گی، اور انشاءاللہ خوش اسلوبی سے کریں گی. اور یہی انہوں نے کیا. آپ نے جلسے دیکھے، آپ کے کیمرے وہاں موجود تھے، آپ کی ڈی ایس این جی وہاں موجود تھی. آزاد کشمیر کے بعد سیالکوٹ کا ضمنی الیکشن جو آپ ہار گئے، ظاہر ہے کہ پتہ نہیں آپ مانتے نہیں مانتے، لیکن ایک بڑی پولیٹیکل ڈیفیٹ ہے. آپ اکراس دا بورڈ جو میڈیا ہے اس میں آپ دیکھیں، آپ کے جو ہمدرد ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. تو حمزہ شہباز جو پنجاب کے صدر ہیں وہ کہیں نظر نہیں آئے، اور پھر یہاں پر بھی کوئی ایکٹیویٹی صدر پاکستان مسلم لیگ نون کی نظر نہیں آئی. اس کی کیا آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے؟ جی ہاں، تو یہ میں کامران صاحب اگر آپ مجھے 30 سیکنڈ دیں تو میں پہلے جو آپ کا ریزلٹس جس کو آپ ذکر کر رہے ہیں ان پہ تبصرہ کرتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ سیالکوٹ کا سوال آزاد جموں کشمیر میں الیکشن، سیالکوٹ کا سوال پوچھ رہا ہوں، آزاد کشمیر میں آپ نے بیان کر دیا، آپ یقین مانیں قتل و غارت کا بازار گرم ہوا وہاں پر، اور وہاں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا. اس میں تو گفتگو ہماری ہو گئی، اب ہم آگے بڑھ کے سیالکوٹ پر آ گئے. میں نے تو بڑا دردناک منظر کھینچا، لیکن آپ نے تو میرا مذاق اڑا دیا. اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کا کبھی مذاق زندگی میں نہیں. لیکن چلیے کوئی بات نہیں ہے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے میں بات یہ کہہ رہا ہوں، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں
کہ جس طرح کے الیکشنز اور جس طرح پاکستان میں آرکیٹیکچر کے ذریعے آرکیٹیکٹ کر کے ڈیزائن کر کے ریزلٹس الیکشنز کے لیے جاتے ہیں، جس کی میں نے آپ کو ایگزامپلز دی اے جے کے میں، اور میرے پاس بڑی لمبی تفاصیل ہیں، اس طرح کے ریزلٹس کا ریفرنس دے کے ہم کیا ثابت کریں گے؟ آپ جس جگہ آپ نہ بھی الیکشن کروائیں، سر میرا سوال ہے کہ سیالکوٹ کے الیکشن میں پنجاب پاکستان مسلم لیگ پنجاب کے صدر کیوں نظر نہیں آئے، کیوں نہیں بولے، کیوں نہیں دکھائی دیے؟ پاکستان مسلم لیگ کے صدر کیوں نہیں بولے، کیوں نظر نہیں آئے؟ ہم آزاد کشمیر سے آگے نکل آئے نا سر، سیالکوٹ پر آ گئے جہاں پر آپ کو بہت ہی مشکل سے سامنا کرنا پڑا۔ میں نے خان صاحب میں نے مقدمہ صرف یہ پیش کیا ہے کہ جیسے الیکشن سٹرکچر کیے گئے ہیں اے جے کے میں، ویسے ہی الیکشن سٹرکچر کیے گئے ہیں سیالکوٹ میں، لیکن اس بات کو چھوڑ دیں، آپ کا یہ سوال نہیں ہے۔ یہ مقدمہ میں بنانا چاہ رہا تھا، غالباً میں اس قدر ایفیشنسی سے نہیں بنا سکا، کیونکہ میں وہ ابھی آپ سے بات کرنا چاہتا تھا ان ویڈیوز کی جو ملی ہیں آپ کو سیالکوٹ میں، سر میرا سوال تو سن لیجئے کہ شہباز صاحب اور سوال آ رہا ہوں سیالکوٹ صاحب میں کب آئیں گے؟ آپ آزاد کشمیر سے نکل ہی نہیں رہے ہیں، اتر ہی نہیں رہے نیچے۔ یہ بارڈر کا ٹاؤن ہے، جموں کے قریب آ جائیے، ادھر سیالکوٹ پہ آ جائیے نا، کشمیر سے زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے بہت بڑا ایک مقدمہ دائر کیا تھا جس میں ہم نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو کہہ رہا ہے اس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے سب ٹیلی ویژن پروگرامز پہ آ کے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان، جنہیں ہم محبت سے سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتے ہیں، وہ خود ان چیزوں کی وائلیشن کر رہے ہیں جس کے اوپر پابندی لگائی ہے الیکشن کمیشن نے۔ ایک طرف جب ہم یہ کہہ رہے ہوں تو دوسری طرف الیکشن کمیشن کے دیا ہوا جو ضابطہ ہے، الیکشن کمیشن کی طرف سے آ گیا۔ میں پوچھ رہا ہوں حمزہ شہباز کیوں دکھائی نہیں دیے، کیوں سنائی نہیں دیے، شہباز شریف صاحب نے کیوں حصہ نہیں لیا؟ وہاں پر جی میں بتا، کیونکہ پابندی ہے بھائی، میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ کچھ نہیں بولیں گے اس پہ، کسی طرح سے بھی پچھلی مرتبہ کسی جگہ کوئی انٹرویو، کوئی پریس کانفرنس، کوئی تقریر، کوئی جملہ، کوئی چیز کسی پہ نہیں کہیں گے۔ نہیں، وہ آپ انٹرویو تو آپ آج جی آج آپ نے کہا ہے، میں ان سے کہوں گا کہ سب سے پہلے خان صاحب کے انٹرویو میں حمزہ صاحب کو بھی گزارش کروں گا کہ وہ حاضر ہوں اور آپ کو انٹرویو دیں تاکہ آپ کا یہ گلہ ختم ہو۔ اور یہ اچھا ایک گلہ جو ہے کریٹیکل ہے۔ کوئی ویسے ابھی آپ لوگوں میں کسی نے محسوس کیا تھا، کسی نے محسوس کیا نہیں، ویسے آپ لوگوں نے کسی نے محسوس کیا کہ آپ کا پنجاب کا صدر کہیں نظر نہیں آتا، کچھ بولتا نہیں ہے، شہباز شریف صاحب خاموش ہے، سٹرکچرڈ الیکشن ہو رہے ہیں، سیالکوٹ میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ بھی خاموش ہے، آج تک خاموش ہے، تو یہ آپ لوگوں نے کچھ محسوس نہیں کیا ہے؟ یا کہیں آپ لوگوں نے ڈھونڈا، فون کیا ہو، کوئی واٹس ایپ میسج کیا ہو سر، یا نواز شریف صاحب کو کہا ہو کہ جی ہمارے صدر صاحب نہیں بول رہے ہیں کچھ بھی؟ نہیں دیکھیے، اس سے پہلے بھی یہ آپ لوگ کہتے رہے ہیں کہ بھائی شہباز صاحب، آپ لوگوں کو نہیں محسوس ہوتا ہے یہ؟ شہباز صاحب آپ لوگوں کو نہیں، ہمیں، میں وہی تو آپ کو بتانے لگا ہوں، اچھا ہمیں نہیں لگتا، ہمارا شاید ان سے محبت کا رشتہ ہے، وہ ہمیں روز گائیڈ کرتے ہیں، ہماری پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کو گائیڈ کرتے ہیں، 5-5 10-10 منٹ کے بعد ان کی گفتگو ہو رہی ہوتی شاہد عباسی صاحب سے، خواجہ آصف صاحب سے۔ اس وجہ سے آپ کو جو چیز، جو کم از کم نیریٹو آپ نے بلڈ کیا ہے، اس نیریٹو کی روشنی میں یہ گزارش تو میں آپ ضرور کروں گا اپنی پارٹی پریزیڈنٹ سے کہ خان صاحب کو ضرور کوئی نہ کوئی جا کے انٹرویو دے، ویسے اور کسی میڈیا سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں، لیکن نہیں، سب سے کریں، آپ سے بھی کریں نا، آپ ہمارے سب سے اہم، اس وقت سب سے بڑا پروگرام آپ کا پاکستان میں ہوتا ہے، تو آپ کے پروگرام میں بھی آئیں اور میڈیا ٹاک بھی کریں، لیکن ہمیں یہ کوئی جو نیریٹو بلڈ کیا گیا ہے وہ ہمیں شاید اس طرح نہیں دکھا سنا، جب تک آپ نے ہمیں لا کے کیمرے کے آگے نہیں کہا کہ رکو، ہٹنا نہیں، پہلے اس کا جواب دو، تب تک نہیں احساس ہوا۔ سر تھینک یو سو مچ فار بیئرنگ اٹ آؤٹ، بڑے آپ کا صبر ہے، آپ کا پیار ہے، بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت صبر سکون سے ہمارے سوالوں کا جواب دیا، بڑی نوازش۔